الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد انما السبیل بے شک راستہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یستأذنوک وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہم اغنیاء اس حال میں کہ وہ غنی ہیں رضو وہ راضی ہو چکے بِأَن يَكُونُوا یہ کہ وہ رہیں مع الخوالف پیچھے رہنے والوں کے ساتھ وَطَبَعَ اللَّهُ اور اللہ نے مہر لگا دی عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پس وہ علم نہیں رکھتے انما السبیل علی الذین بے شک راستہ اعتراض کا جرم کا ان لوگوں پر کھلتا ہے کہ یستأذنون کا جو آپ سے کیا طلب کرتے ہیں جو اجازت مانگتے ہیں وہم اغنیاء جبکہ وہ کیا ہیں وہ غنی رضو بِأَن يَكُونُوا مع الخوالف اصل بات یہ ہے کہ وہ پیچھے رہنے پر ہی کیا ہو گئے اسی پر خوش وہ اسی پر راضی ہو چکے ہیں وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی مہر لگا دی فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بس اسی وجہ سے وہ لوگ جانتے نہیں ہیں علم نہیں رکھتے پچھلی آیت کے اندر اور پچھلی آیات کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اپنے دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے والے ان احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کی مختلف کیٹیگری ہے کوئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ عمل کرتے ہیں اور کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کا عمل قبول نہیں ہوتا کچھ ایسے ہیں کہ وہ عمل نہیں بھی کرتے اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل کرنے والے شمار کیے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں تو گنے جاتے ہیں نہیں کرتے تو نہیں گنے جاتے ہر بندے کے لیے کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے احکام ان سب کے لیے الگ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں یہ دنیا دکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن ایک جیسی ہوتی نہیں ہے ایک آدمی غصے میں نظر آتا ہے اور دوسرا بھی غصے میں لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کا غصہ کیا ہو جائے ایک جیسا ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا لگنے میں ایسا ہوگا جیسے ایک جیسے لیکن ایسا نہیں ہوتا دو آدمی پرسکون دکھائی دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں کیا ہو پرسکون ہی ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایک کی وضاحت فرمائی ہے تاکہ غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جائے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دی اجازت کن پر ہے انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء وہ کر سکتے ہیں خدا کی راہ میں نکل سکتے ہیں خدا کی راہ میں نکلنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے ناممکن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ نکلنے کو تیار بہانے پہ بہانے بنائے چلے جا رہے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں بہانے بنانا سب سے آسان کام ہے دنیا میں اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے جو بندہ جس چیز کا بھی بہانہ ڈھونڈنا چاہے گا اس کو بہانہ مل جائے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بہانہ نہ ملے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے کے بھی 100 بہانے ہیں اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرنے کے بھی 100 بہانے ہیں فرمایا جو لوگ غنی ہیں جو لوگ کر سکتے ہیں وہ لوگ اگر نہ کریں تو ان پر اللہ کی طرف سے پھر گناہ آ جائے گا پھر اللہ کی طرف سے ان پر اعتراض کرنا جائز ہو جائے گا کیوں وہ یہ بہانے بنا کیوں رہے ہیں اصل میں باوجود استطاعت ہونے کے رضو بِأَن يَكُونُوا مع الخوالف کیونکہ وہ اصل میں نکلنا چاہتے ہی نہیں وہ پیچھے رہنا چاہتے ہیں ہم میں سے
بہت سے لوگ پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنے والے کم ہیں لوگ. ہم ہمیشہ جب بھی عمل نہیں کرتے نا تو پتہ کیا کہتے ہیں، لو جی میں اکیلا تھوڑی، فلاں بھی تو نہیں کر رہا، فلاں بھی تو نہیں کر رہا، فلاں بھی تو یہ کام نہیں کر رہا، فلاں بھی نہیں کر رہا، اگر میں نے نہیں کیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. گویا کہ مجھے اس معاملے میں ہماری دوڑ نہیں ہے. یہ کچھ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے. دنیا کے معاملے میں کوئی بندہ بھی پیچھے رہنا پسند رہ جاتا ہے، رہنا پسند نہیں کرتا لیکن رہ جاتا ہے. وہ بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے کہ میں دوسروں سے کیا نکل جاؤں، دولت میں نکل جاؤں، گاڑیوں میں نکل جاؤں، بنگلے میں نکل جاؤں، پلاٹوں میں نکل جاؤں، پیسہ میں نکل جاؤں، میں نکل جاؤں کسی طریقے دوسروں سے آگے. وہ کوشش کرتا ہے. پیچھے رہنا کوئی بھی چاہتا نہیں. کوئی ہو تو یہ معجزہ ہوگا، کوئی ہو ایسا جو پیچھے رہ جانے کو پسند کرتا ہوگا. میں پیچھے ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے اس دوڑ میں شامل نہیں ہونا. اگر کوئی ایسی چاہت رکھتا ہو تو یہ عجیب بات ہوگی اور انمول ہوگا. لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایک نمبر میں جانا پسند نہیں کرتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ان سے کیا رہوں، پیچھے رہنے پر بڑے خوش ہیں، پیچھے رہنے پر بڑے راضی، اور سب سے آگے نکل جانے کے لیے توجہ کوئی نہیں ہے کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں. آج خطبہ جمعہ میں بھی میں وہ ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو دعائیں سکھائی ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. اے اللہ ہم کو متقین کا کیا بنا دے، امام بنا. لیکن کون بننا چاہتا ہے امام؟ ہمارے دل میں تو یہ طلب ہی نہیں ہے. وہ دعا تو قرآن پاک کی بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سے کبھی فائدہ اٹھایا ہوگا، جو دل سے یہ دعا کرتے ہوں گے اے اللہ ہمیں متقی نہ بنا بلکہ متقیوں کا کیا بنا دے، امام بنا دے. ایسا متقی بنا دے کہ دنیا میں لوگ حیران ہو جائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ ارے اتنا بھی برگزیدہ کوئی ہو سکتا ہے، برگزیدہ لوگوں کا بھی امام بنا دے. کون دعا کرے؟ ہم تو جب بات ہوتی بھی ہے کوئی ایسی، ہمارا نہیں وہ تو اونچے لوگ تھے، اب ہم تو ویسے نہیں نہ ہو سکتے، اب ہم تو ان تک نہیں نہ پہنچ سکتے. یہ ہماری بات ہے. فرمایا یہی بات ہے رسول یکون مع الخوالف. ہم لوگ اسی پر راضی ہیں کہ ہم کیا رہ جائیں، ہم پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں. ہماری تو دعائیں بھی اتنی گھٹیا ہیں. کہتے ہیں کچھ کرنا ہو نا، ایک بندے کو کرنے کا کہا جائے گا کہ میں زیادہ کر نہیں سکتا، وہ تو چلو سمجھ آتا ہے. ہم دعاؤں میں بھی گھٹیا ہیں. ہم نے کبھی دل سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تک بھی نہیں کی کہ اللہ ہمیں متقی کا کیا بنا دے. اے اللہ ہم سب سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری یہ مراد بھر لا، اے اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما دے. فرمایا یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں آخرت کے مقابلہ میں، اور دنیا کے مقابلہ میں کیا نکلنا چاہتے ہیں، یہ آگے نکلنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ دنیا کی بجائے کس میں نکلنا چاہتے تھے، ان کی دوڑی بڑی تھی. دنیا میں جو مل گیا تو لے گئے، اچھا مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، اچھا نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن آخرت کی دوڑ میں مقابلہ، وہاں پر آپ کو ملیں گے مقابلے. یہاں پر مقابلہ نہیں ملے گا آخرت کا، دنیا کا مقابلہ ملے گا. فرمایا یہ جو منافقین ہیں رضو بھی ہیں یکون، اب ہم چیک نہ کرنا ہے. یہ باتیں اصل میں ان دور کے لوگوں کی ہیں، ہماری نہیں ہے. ویسے یہ گھبرائیے گا نہیں، یہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ان کی ہو رہی ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ بات ان کی ہو رہی ہے لیکن تصویر ہماری کیوں نظر آتی ہے؟ بات ان کی ہو رہی ہوتی ہے، جھلک ہماری کیوں دکھائی دیتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو خرابی ہے، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے. فرمایا اس لیے جب یہ لوگ پیچھے رہنا چاہتے ہیں تو طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی، مور لگا دی. اب یہ ہیں پیچھے لیکن خود کو سمجھتے کیا ہے آگے کے لیے دوڑ تو کبھی لگائی نہیں جو آگے نکلیں گے. اب پیچھے بیٹھے ہیں لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے بھی لا یعلمون، ان کو علم ہی نہیں اس بات کا کہ ہم پیچھے رہ گئے. وہ یہی سمجھ رہے ہیں اور یہ اسی ٹھیک ہے، ابھی جتنے لگے ہیں اور ہم ٹھیک. چلو اس بات کو ہی چھوڑ دو، ہمارے ہارنے کی بات ہی چھوڑ دو، ہارنے کی بات ہی ہمارے سامنے مت کرو کہ ہم ہارے ہوئے ہیں. ہم ہارنے کی بات ہی نہیں سننا چاہتے. ہم تو دل میں یہ خیال کیے بیٹھے کہ ہم جیتے ہیں تو جیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کیا کر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لے اس امید پر کہ میں دکھائی نہیں دے رہا، سو وہ دکھائی نہیں دیتا. خود کو
بلی کو تو دیتا ہے، خود کو دکھائی نہیں دیتا. فہم لا یعلمون، پھر جو علم ہوتا ہے، جو جاننا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو پیچھے مت ہٹو، گھبراؤ مت، آخرت کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں میں نہ ہو جاؤ، بلکہ کن میں سے ہو جاؤ؟ آگے رہ جانے والوں، آگے بڑھ جانے والوں میں. مجھے پرانے بات میں کیا آتا ہے جی، وہ سابقین بالخیرات، نیکی کے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ وہ سبقت لے جانے والے. نیکی کے کاموں میں، آخرت کی طلب میں جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں. اب وہ جب اس کا کل میں نے بات کی، جب بندہ ایک دوڑ میں شامل ہو گیا، اب کچھ کیا یا نہیں کیا اس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. اگر دل میں طلب پیدا ہو گئی نا سچی کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، تب اللہ کی نظر میں وہ آگے بڑھ گیا. اور جس کے دل میں طلب ہی نہیں، جو گھبرایا ڈرا سا، خوف زدہ سا زندگی گزارتا ہے، پیچھے رہ جانے پر راضی ہو جانے والوں میں ہو جاتا ہے، تب اللہ کبھی بھی اس کو جیتنے والوں میں شامل نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھ جانے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ کمیوں کو کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.